آسمان کے ساتوں دروازے کھلوانے والی آیت۔ رجب کے آخری 3 دن پڑھو، 5 بڑے بڑے انعام اللہ دے گا۔ پہلا انعام اولاد یعنی بیٹا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اسے زمین پر پڑھا جاتا ہے تو آسمان کے ساتوں دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو اسم اعظم سے جڑی ہوئی ہے اور جس مقصد کے لیے بھی پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ آیت جب پڑھی جاتی ہے تو صرف دروازے ہی نہیں کھلتے بلکہ عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور فیصلے بدل دیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر رجب کے آخری 3 دن اس آیت کے لیے بہت ہی خاص ہیں کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس کے آخری 3 دنوں میں کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس آیت کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن ان میں 5 بہت بڑے انعام ایسے ہیں جو اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ پہلا اور سب سے بڑا انعام اولاد ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو برسوں سے اولاد کی نعمت کے منتظر ہیں یا بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے یہ آیت اللہ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی عظمت بیان فرمائی اور بتایا کہ یہ آیت شیطان کو بھی بھگا دیتی ہے اور رحمت کو بلا لیتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے اگر یقین، ادب اور اخلاص کے ساتھ رجب کے آخری 3 دنوں میں پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اولاد بلکہ رزق، عزت، حفاظت اور سکون جیسی نعمتوں سے بھی نواز دیتے ہیں۔ یہ آیت خاموشی سے تقدیر بدل دیتی ہے، بند دروازے کھول دیتی ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل میں شک نہ ہو اور اللہ پر مکمل یقین ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس آیت کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پایا سے لگی ہوئی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسم اعظم والی آیت ہے، اس آیت کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس آیت کو پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن ان میں 5 فائدے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ طاقتور اور ازمود ہیں۔ پہلا فائدہ اولاد کا ہے۔ جو لوگ برسوں سے اولاد کے لیے دعا کریں یا بیٹے کی نعمت چاہتے ہیں، جب وہ اس آیت کو یقین توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی گود بھر دیتے ہیں کیونکہ یہ آیت زندگی عطا کرنے والے رب سے جڑی ہوئی ہے۔ دوسرا فائدہ رزق ہے۔ یہ آیت بند رزق کے دروازے کھول دیتی ہے، کاروبار میں برکت آتی ہے، قرض اترنے لگتے ہیں اور آمدنی کے ایسے راستے بنتے ہیں جن کا بندے نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ جو ہے حفاظت کا ہے۔ اس آیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے گھر، اس کے مال اور اس کی اولاد کو ہر قسم کے نقصان، نظر بد اور شیطانی شر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ عزت اور رعب کا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے والا لوگوں کے دلوں میں عزت پاتا ہے، اس کی بات میں اثر آ جاتا ہے اور دنیا خود اس کے لیے راستے بنانے لگتی ہے۔ پانچواں فائدہ سکون قلب اور قبولیت دعا ہے۔ اس آیت کی تلاوت سے دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو کسی اور چیز سے نہیں ملتا، اور جو دعا اس آیت کے ساتھ مانگی جائے اللہ تعالیٰ خاص توجہ کے ساتھ قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین نے رجب کے آخری 3 دنوں میں اس آیت کی تلاوت کی خاص تلقین فرمائی ہے کیونکہ یہ دن اور یہ آیت مل جائیں تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ تو ناظرین، اب وہ آیت بتائی جا رہی ہے جس کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ یہ آیت آیت الکرسی ہے جو قرآن پاک کی تمام آیات کی سردار ہے، سب سے طاقتور آیت ہے اور اسم اعظم سے جڑی ہوئی آیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت متوجہ ہوتی ہے اور تقدیریں بدلتی ہیں۔ رجب کے آخری 3 دنوں میں اگر کوئی بندہ اس آیت کو پابندی، یقین اور ادب کے ساتھ پڑھے تو یہ دن اور یہ آیت مل کر اللہ کی خاص رحمت کو کھینچ لاتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ ہر دن اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں آیت الکرسی بھی 11 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس میں شفا، برکت اور قبولیت ہے۔ جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں وہ اس عمل کو خاص توجہ سے کریں کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی زندگی عطا کرنے والے رب سے جوڑ دیتی ہے جو اللہ کی معیشت سے اولاد کا سبب بنتی ہے۔ جو لوگ بیٹے کی دعا رکھتے ہیں وہ اللہ سے امید، عاجزی اور یقین کے ساتھ یہ عمل کریں کیونکہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ حاملہ خواتین اگر سکون کے ساتھ اپنے پیٹ پر ناف کے مقام پر ہاتھ رکھ کر یہ آیت 11 بار پڑھیں اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ کہ اسی طرح جن خواتین کی اولاد نہیں ہو رہی وہ بھی اسی طرح پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ عمل کریں اور
مطلب کہ دم کر دیا کریں پیٹ پر، کیونکہ یہ آیت حفاظت، رحمت اور تخلیق کے رب کی یاد ہے۔ اس پورے عمل میں سب سے اہم چیز تعداد سے زیادہ یقین ہے، دل کا اللہ سے جڑنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ آیت الکرسی وہ آیت ہے جس کے سامنے ناممکن بھی جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ آیت قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے، سب سے عظیم اور طاقتور آیت ہے۔ سوچیں جو سردار آیت پڑھ کر اللہ سے اولاد یا بیٹے کی دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے کیوں نہ عطا کرے، کیونکہ یہ آیت خود اسم اعظم سے جڑی ہوئی ہے اور اللہ کی رحمت کے تمام دروازے کھولتی ہے۔ خاص طور پر رجب کا مہینہ جو اللہ کا بابرکت مہینہ ہے اور اس کے آخری 3 دن، یہ دن خاص طور پر رحمت و برکت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اگر اس آیت کو اس مہینے کے آخری دنوں میں دل کی مکمل نیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، ہاتھ پیٹ پر رکھ کر یا ناف کے مقام پر رکھتے ہوئے پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی دعا پوری فرمائے گا۔ اس آیت کی برکت سے نہ صرف اولاد ہوتی ہے بلکہ رزق، حفاظت اور زندگی میں آسانیاں بھی ملتی ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ کی رحمت خاص طور پر اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہے اور جو دعا اس سردار آیت کے ساتھ مانگی جائے وہ کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ تو ناظرین، میری دعا ہے کہ یا اللہ جو بھی میری بہن یا بھائی یہ بابرکت عمل کرے ان کی قوت کو اللہ اولاد سے بڑھ دے، جن کے گھر میں بیٹا نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہیں نارینہ اولاد عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں برکت، سکون اور رزق کی وسعت ڈالے، آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ اور بہنیں بھی اس عظیم عمل سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔